نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله المولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: طلب العلم فریضة على كل مسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل قدر بزرگان دین، گزشتہ جمعہ میں خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر کچھ باتیں ہوئیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دین کی بہت بڑی شاخ، دین کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے، اور عاشقان علی عشق علی میں کلام کرتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق، اپنے علم کے مطابق ان کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ ہم بھی انہی عاشقان علی میں مدح سرائی کے لیے، اپنا نام درج کرانے کے لیے اس عنوان پر کلام کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ کیا کوئی علم والا اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جسے اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہو، وہ انسان علم والا، اور وہ جو علم سے بہرا ہو، اس کے پاس علم نہ ہو، کیا وہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایسا ہے جیسا کہ اندھا یعنی نابینا اور بینا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایک عالم اور ایک جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم ایک نور ہے۔ علم سے انسان کو انسانیت کا پتہ چلتا ہے، علم سے انسان کو اس کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے، علم سے انسان کو اس کے مقصد کا پتہ چلتا ہے، علم سے انسان کو اپنی وجہ تخلیق کا پتہ چلتا ہے، علم سے انسان کو اس دنیا میں رہنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، علم سے انسان کو اپنے رب حقیقی کا پتہ چلتا ہے، علم سے انسان کو جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا پتہ چلتا ہے، علم سے انسان کو دین کا پتہ چلتا ہے۔ اگر علم نہیں تو وہ ان تمام چیزوں سے بہرا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے، فضل العالمی علی العابدی کا فضل القمری
علی سائر النجوم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند کو تمام ستاروں پر۔ ایک وہ عبادت گزار جو پوری رات عبادت کر رہا ہو اور اس کے پاس علم نہ ہو، اور ایک وہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنا علم خاص عطا فرمایا، وہ اللہ کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کر کے سو جائے، اللہ کے فرائض کو پورا کرتا رہے، تو وہ اس عابد سے بدرجہ بہتر ہوتا ہے جو پوری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی کام آپ کرنے جائیں اور آپ کو اس کا طریقہ معلوم نہ ہو تو کتنا ہی آپ محبت سے کرتے رہیں، یقینی بات ہے کہ اس کے اندر خطا ہوگی، یقینی بات ہے اس کے اندر غلطیاں ہوں گی، اور جو کام غلطیوں اور خطاؤں سے ہو اور کثرت میں تعداد میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور جو کام بالکل صحیح ہو وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ بہتر ہوتا ہے اس سے۔ اس لیے ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر چاند کی طرح ہوتی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگرچہ محققین و مفسرین محدثین حضرات نے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان کو حلال اور حرام کی تمیز جس علم سے ہو، اتنا علم اس کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ نماز کا پڑھنا، نماز کا چھوڑنا، یہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے۔ انسان سمجھتا یہی ہے، صبح سے شام تک جو زندگی گزارتا ہے اس کے اندر کتنا حلال طریقہ ہے، کتنا حرام طریقہ ہے، یہ کہاں کس کو معلوم ہے؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے حلال اور حرام کی تمیز ہے، نہ جانے کتنے حرام کام کیے ہوتا ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اتنا علم اس کے پاس ہو جس سے اسے پتہ چلے کہ یہ کام حرام ہے، یہ کام حلال ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے جتنا علم سب کو عطا کیا، اس سے کئی گنا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اس لیے علم کا شہر قرار دیا گیا۔ وہ امی ہیں، امی لقب ہے، لیکن علم وہ ہے کہ کائنات میں رب تبارک و تعالیٰ کے بعد اس سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں۔ اتنے بڑے علم والے کی ذات نے یوں کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جسے شہر علم کا دروازہ کہا جائے اس کے پاس کتنا علم ہوگا۔ جس طریقے سے شہر کے اندر بغیر بارڈر کراس کیے ہوئے دروازے کے اندر کے بغیر، اس کے بغیر آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جناب علی المرتضیٰ کو پڑھے بغیر آپ سیرت مصطفیٰ سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ علم کا بے تاج بادشاہ، علم بڑا گہرا، اور کیا علم تھا؟ کیا سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس سائنس کا علم تھا؟ کیا سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس ریاضی تھا؟ کیا سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس یہ جو آپ پڑھتے ہیں سائیکلوجی اور نہ جانے کس کس طرح کے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، یہ علم تھے؟
وہ کون سا علم تھا جس کو آپ علیہ السلام نے فرما دیا علی بابوہا؟ علم کہتے اس کو ہیں جس سے خدا کی معرفت حاصل ہو، جس سے خدا کی معرفت حاصل ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات وہ ہے جس سے معرفت رسول حاصل ہو، اور معرفت رسول جس کو حاصل ہو جائے اس کو شناسائے خدا بن جاتا ہے، وہ معرفت خدا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ جس طریقے سے بغیر دروازے کے داخل کیے آپ شہر کے اندر نہیں آ سکتے، اسی طریقے سے علی کو سمجھے بغیر آپ مصطفیٰ کو نہیں سمجھ سکتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا علم دیکھیں، دور فاروق موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر فاروق جلوہ افروز ہیں اور مجمع لگا ہوا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ جیسے بڑے بڑے صحابہ وہاں پر تشریف فرما ہیں، ایک مسلمان آتا ہے اور ایسی حالت میں آ کر آتا ہے، ایسی حالت میں آتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے، بہت ضعیف بزرگ آ کر کے سوال کرتا ہے، آپ امیر المؤمنون، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہو، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی کچھ باتیں آپ سے رکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب عطا کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بتلاؤ اس بھرے مجمع کے اندر جلال عمر کے سامنے کس کی جرأت کہ وہ سر اٹھا کر بات کرے، لیکن آپ چونکہ طویل عمر والے ہیں، عمر دراز ہیں، یہ عمر کا اپنا ادبی تقاضا ہے کہ وہ جس نے سوال کرنے کی گنجائش ہے وہ سوال کرے۔ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، آج کے ایک ملک کے حاکم سے سوال کر کے تو دیکھیں، اس کے گورنروں سے، اس کے نیچے والوں سے سوال نہیں کر سکتے آپ، لیکن 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بیٹھا ہوا ہے اور جس میں اس کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ماننے والے بیٹھے ہو، وہاں ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا ایک بدو آدمی سوال کرتا ہے، کہتا ہے میں آپ سے 8 سوال کرتا ہوں، اس کے جواب عطا کرے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کہا کہ میں وہ ہوں، عمر اپنی رائے بعد میں دینا، پہلے میرے سوال سنو۔ کہا بولو کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ میں وہ ہوں جسے جنت کی تمنا نہیں ہے، مجھے جنت کی خواہش نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، عمر فاروق کا جلال، میں نے کہا تھا مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، اور پڑنے لگا تھا زور جہالت کے ظلم دور کا، رب کو زمیں پر عمر بھیجنا پڑا۔ وہ عمر میں وہ ہوں جسے جنت کی تمنا نہیں ہے۔ دوسرا سوال کرو، عمر بتاؤ اس کے بارے میں جو یہ کہے کہ میں جہنم سے نہیں ڈرتا، میں وہ ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جہنم سے نہیں ڈرتا۔ اور تیسرا بڑا عجیب و غریب سوال کہ تیسرا یہ ہے کہ میں بغیر دیکھے گواہی دے دیتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے ہی شہادت لے لو مجھ سے، بغیر دیکھے ہی گواہی دے دوں گا میں، کوئی کہے گواہی دو میں گواہی دے دیتا ہوں۔ جلال عمر چمکا، کہا نہیں عمر میری بات پوری ہونے دو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میں حق بات پسند نہیں کرتا، حق بات مجھے پسند نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جب مدینے کے اندر کوئی فتنہ ہوتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، شہر مدینہ کے اندر کوئی فتنہ ہو جائے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جلال عمر جوش میں آیا، کہا جلدی بات ختم کر، تیرا بھی سر قلم کیے دیتا ہوں، چونکہ شرط تھی آپ نے بولنا نہیں ہے۔
شہر مدینہ کے اندر فتنہ ہو اور تجھے خوشی ہو کہ بات پوری ہونے دے کہ میں جنت کا طلبگار نہیں، جہنم سے ڈرتا نہیں، حق بات پسند نہیں، شہادت بغیر دیکھے دے دیتا ہوں، فتنہ ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے جی ہاں۔ اور پھر ساتھ ہی بات یہ ہے کہ رب کی رحمت ہو، میں رحمت سے دور بھاگتا ہوں۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی، یہودی جو کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی سچ ہے، اور نصرانی یعنی عیسائی جو کہتے ہیں وہ بھی سچ ہے۔ جلال عمر آیا، کہا تلوار نکالوں، سیدنا علی المرتضیٰ وہاں پر علم کا باب، جی علم کا باب، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذی شان علی ہے۔ علم کا باب نبی نے انہی کو سکھلایا، ہجرت کی رات بستر پہ انہی کو لیٹایا، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذی شان علی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، عمر فاروق کیا کرتے ہو؟ یہ بزرگ جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں۔ عمر فاروق تھوڑے نرم ہوئے کیونکہ یہ خلیفہ رابع ہیں، یہ داماد رسول ہیں، یہ شوہر بطول ہیں، حسنین کریمین کے باپ ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار کے باپ ہیں، یہ خود امیر المؤمنین مسلمانوں کے سردار ہیں، کوئی چھوٹی ہستی تھوڑی ہیں۔ عمر فاروق کا جلال کم ہوا، کہا کیسے کہتے ہو یہ تم بات کہ اس بزرگ نے یہ بات کہی، یہ صحیح ہے، درست ہے؟ کہا کہ دیکھو میں علم کی بات کرنے پر چل رہا ہوں، علم کیا چیز ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے 8 سوالوں کے 8 جوابات دیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میں جنت کا طلبگار نہیں ہوں، اس کی بات برحق ہے، یہ سچ ہے، کہنا کہ مقصد یہ ہے کہ جنت کا طلبگار نہیں، جنت بنانے والے کا طلبگار ہے۔ اور جنت کے اندر ہر چیز ہونے کے باوجود، سارے جنتی جنت میں چلے جانے کے باوجود وہ دل سے اتنے خوش نہیں ہوں گے جب تک دیدار خدا نہ ہو جائے۔ رب کا دیدار جس کو ہو گیا پھر وہ کسی کا نہیں رہتا۔ اللہ کے دیدار کے بعد اسے جنت بھی خوشنما لگنے لگے گی، جنت بھی اچھی لگنے لگے گی۔ تو جنت کے اندر سب سے بڑی جو جنت ہے، سب سے بڑی جو خوشی ہے، سب سے بڑی جو مسرت ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ یہ حدیث رسول ہے۔ دوسری بات اس نے کہی کہ مجھے جہنم سے ڈر نہیں لگتا، یہاں بھی جواب یہ ہے کہ یہ جہنم بنانے والے سے ڈرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے جنت اور باغات بنائے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈر گیا، اور قرآن کریم میں تو جا بجا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو جہنم سے نہیں ڈرنا، جہنم بنانے والے سے ڈرنا ہے۔ تیسری بات اس نے کہی کہ میں بغیر دیکھے گواہی دے دیتا ہوں، شہادت دے دیتا ہوں۔ عمر میں بھی دیتا ہوں، تم بھی دیتے ہو، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ تم کہتے ہو نا کہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تم کہتے ہو نا واللہ احد، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا حاجت مند نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ عمر بتاؤ کیا تم نے رب کو دیکھا ہے؟ کیا رب کی اولاد کو دیکھا ہے؟ نہیں، بن دیکھے رب کی گواہی دیتے ہو، یہ تو برحق ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ حق بات مجھے پسند نہیں، بغیر دیکھے گواہی دے دیتا ہوں۔ حق بات مجھے پسند نہیں۔ عمر فاروق، اس روئے زمین پر ایک انسان ایسا دکھلا دو جو حق کو پسند کرتا ہو۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا حق، سب سے بڑا سچ کسی بھی مذہب کے ماننے والا کیوں نہ ہو، میں یہ کہتا ہوں کسی مذہب کا بھی نہ ماننے والا ہو، اس بات سے وہ بھی نہیں مکر سکتا۔
وہ بھی انکار نہیں کر سکتا. اور وہ حق کیا ہے؟ حق موت. موت ایک ایسی سچائی ہے جسے کسی بھی مذہب کا ماننے والا انکار نہیں کر سکتا. وہ مذہب کا کیوں نہ بھی ہو، دہریہ کیوں نہ ہو، وہ زمانے کو ماننے والا کیوں نہ ہو، موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ حق ایسا ہے، حق بات کو، اور موت ایسی چیز ہے جسے کوئی پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم اٹھاؤ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، موت کو کبھی پسند نہیں کریں گے. موت ایسی چیز ہے. اور پانچویں چیز، مدینے کے اندر فتنہ ہو اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. عمر فاروق سب خوش ہوتے ہیں. مدینہ تو مدینہ، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں انسان بسے ہوئے ہیں سب انسان خوش ہوتے ہیں جہاں بھی فتنہ ہو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ. بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے. اور جس کے پاس مال آ جائے وہ بھی خوش، اولاد ہو جائے وہ بھی خوش. اس فتنے سے سب خوش ہوتے ہیں، اس آزمائش سے سب خوش ہوتے ہیں. علی المرتضیٰ کا علم دیکھے، فہم و فراست دیکھے، قرآن اٹھا کر کے جواب دیتے ہیں، انما اموالکم اولادکم فتنہ. اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہوں، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہوں. قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ما یفتح اللہ للناس من رحمتہ. اللہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے، جسے آپ اردو زبان میں بارش کہتے ہیں، اللہ رب العزت جب بارش برساتا ہے، کوئی چھت کے اندر چھپ جاتا ہے، کوئی چھاتے کے نیچے چھپ جاتا ہے، کوئی گھروں میں چھپ جاتا ہے، کوئی سڑکوں پہ ادھر لگ جاتا ہے، کوئی کنارے لگ جاتا ہے کوئی انسان جو بارش میں کھڑا ہو جائے، سب کنارے لگ جاتے ہیں، سب بارش کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، جبکہ اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے. بارش اللہ کی رحمت ہے. اور بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ برحق ہے اس بزرگ کی بات. علی المرتضیٰ 8ویں بات اس نے وہ کہی جو کبھی درست نہیں ہو سکتی. اب علی المرتضیٰ کو مدینۃ العلم کا دروازہ کہا گیا ہے، ایسے تھوڑی کہہ دیا گیا. یہ کہتا ہے کہ یہودی بھی صحیح ہے، جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، اور عیسائی جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہودی جو کہے وہ سچ، عیسائی جو کہے وہ سچ، بلکہ ان کے علاوہ مشرکین جو کہے وہ بھی سچ. کیسے کہتے ہو؟ جواب کیا ہے؟ فرمایا قرآن کریم اٹھاؤ، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء. اور ارشاد فرمایا، وقال الذین لا يعلمون مثل قولهم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہودی یوں کہتے ہیں کہ یہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ بات برحق ہے کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اس لیے یہ عیسائی صحیح نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں عیسائی کہ یہ یہودی صحیح نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی کتاب کے منکر، یہ بھی کتاب کے منکر، دونوں آپس میں صحیح نہیں. اور تیسرے وہ لوگ، وقال الذین لا يعلمون مثل قولهم، ایسے لوگ بھی کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں دی کہ بھئی نہ یہودی صحیح ہے نہ عیسائی صحیح ہے، ہم صحیح ہے، جن کے پاس اللہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. کیوں؟ سچ صرف نبی کا کلام ہے، سچ صرف اللہ کا کلام ہے، رسول کی رسالت ہے. نبی کا کلام کہتا ہے جتنے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی آئے سب کی رسالت سچی، سب کی نبوت سچی. سب کو نبی مانو، سب کو نبی مانو، سب کو رسول جانو. قانون اگر لاگو ہوتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا لاگو ہوتا ہے.
یہ 8 سوال کرنے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے نا جواب؟ کچھ عقل کھلی؟ عمر فاروق کا جلال کہاں گیا ہوگا؟ فرماتے ہیں لکھنے والے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر سیدنا علی المرتضیٰ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا لوگو لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ ہے شان حیدر کرار، یہ ہے علم علی۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مفسرین لکھتے بھی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جتنی کتابیں اتاری ان تمام کتابوں کے اندر جتنا علوم ہیں، جتنے فنون ہیں، خواہ وہ تورات ہو، خواہ وہ زبور ہو، انجیل ہو، یا صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، یا کوئی آسمانی کتاب ہو، جتنے علوم ان کتابوں کے اندر ہے رب تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن کریم کے اندر شامل فرما دیے۔ اور پورا جتنا قرآن کریم کے اندر علم ہے، تمام علوم و فنون آج تک جو چل رہے ہیں، جو چلتے رہیں گے قیامت تک کے علوم، قیامت کے بعد کے علوم، تمام علوم رب تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی میں نازل کیے، اور کلام الہی کے اندر جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اور جو سورۃ الفاتحہ کے اندر پورا علم ہے وہ پورا کا پورا علم رب تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر رکھ دیا ہے، اور جتنا علم بسم اللہ کے اندر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کی با میں رکھ دیا ہے، اور بسم اللہ کی با میں جتنا علوم ہیں وہ تمام کے تمام علوم با کے نقطے میں ہیں۔ علی فرماتے ہیں انا علی نقطۃ ما تحتہ، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے لگا ہوا ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آیا؟ جس طرح بغیر نقطے کے با نہیں بنا سکتے، بغیر با کے بسم اللہ نہیں بنا سکتے، بغیر بسم اللہ کے کلام الہی نہیں پڑھ سکتے، بغیر کلام الہی کے سیرت مصطفیٰ نہیں سمجھ سکتے، بغیر سیرت مصطفیٰ کے شناسائے خدا نہیں بن سکتے، معرفت خدا نہیں بن سکتے، اسی طریقے سے بغیر معرفت علی کے، جس کی دل کے اندر علی کی محبت نہیں ہوگی، شناسائے علی نہ ہوگا، عشق علی نہ ہوگا، اسے عشق رسول حاصل نہیں ہو سکتا، اور جسے عشق رسول حاصل نہ ہو اسے کبھی خدا کا عشق حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔